صدر مجلس اسدالدین اویسی نے مسجد اقصی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے ہزاروں بچوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اسدالدین اویسی نے مسلمانوں سے مسجدوں کو آباد کرنے پر زور دیا۔ 20,000 بچے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دی اور ماؤں نے قربان کر دیا اپنی اولاد۔ معصوم بچے ہیں 6 مہینے کے، 1 سال کے، 2 سال کے۔ کم سے کم لوگ ڈیٹا بولتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم بھی ہو چکے ہیں۔ آج الحمدللہ آپ سکون میں امن سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میری ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بزرگوں سے اپیل ہے کہ بھارت کی مسجدوں کو آباد رکھیے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اپنے ساتھ اولاد کو صرف جمعے کے دن یا عید کی نماز میں یا رمضان میں نہیں بلکہ روز مسجد کو لے کر جاؤ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں مسجدوں کو آباد رکھو۔ میں جب یہ بات کرنا شروع کیا 1-1.5 مہینہ پہلے تو مجلس کے مخالفین نے کہا کہ اسدالدین اویسی جذباتی بات کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ ارے ظالموں، مسجد کو آباد کرنا میرا فریضہ ہے، اغیاروں کا نہیں ہے۔ مسجد کو آباد تو وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ سے ڈرتے اور آخرت پر یقین کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ دلی میں 600 سال پرانی مسجد کو شہید کر کے رکھ دیے۔ اب آپ دیکھ رہے تماشے جو ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد کو چھین لیا جائے۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، اس کی بھاڑ میں جائے وہ لوگ۔ میں تمہاری تنقیدوں سے اپنی زبان کو میں ہی بند کروں گا۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر گالی دینے سے، تنقید کرنے سے ہو تو جھوٹ ہے۔ ارے خبر میں تم میری نہیں آؤ گے، آخرت میں تم میرا حساب کتاب تم نہیں کرو گے، اللہ کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ اور ماں اور بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو اسی طرح آپ کو ثواب ملے گا جو مسجد میں با جماعت جا کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مائیں رات بھر جاگتی ہیں اپنی اولاد کو پالتے وقت، ان کو اس طرح کا اجر اور ثواب ملے گا جو ایک مجاہد پورے میدان میں باطل طاقتوں سے سامنے ٹھہر کر مقابلہ کرتا ہے۔ ان ماؤں کا کیا اجر ہوگا جن کی اولاد میں ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے یا ان کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، دین اسلام کو اگر بلندی ملی، کامیابی ملی تو صرف اور صرف قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملی ہے۔ حیدرآباد کے مشہور ادارے جامعۃ المومنات کے زیر اہتمام حیدرآباد کی قدیم عیدگاہ میر عالم میں 2 روزہ خواتین کے اجتماع کا عظیم الشان انعقاد ہوا۔ آج 3 فروری سے شروع ہوئی اس 2 روزہ کانفرنس کا مرکزی موضوع عورت اسلامی معاشرے میں تھا۔ اس 2 روزہ کل ہند خواتین کانفرنس سے ہندوستان کے ممتاز اسلامی اسکالرز، علماء و مفتیان کرام خطاب کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں خواتین کی تعلیم، بچوں کی تربیت میں خواتین کا رول سمیت کئی باتیں کہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، چھ نشین پر تشریف فرما مدرسے جامعۃ المومنات کے بانی حضرت مولانا مفتی مستان صاحب، حضرت مولانا حسان فاروقی صاحب، برادرم مولانا حافظ مظفر حسین خان صاحب، مفتی صابر پاشا قادری صاحب، علی جناب نور اللہ قادری صاحب، مفتی صوفی عبدالواسع صاحب، متعلقہ رکن اسمبلی بہادر پورہ جناب محمد مبین صاحب،
اساتذہ اکرام، مدرسہ جامعہ المومنات، معزز حاضرین اکرام، میں مفتی مستان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر آنے کی دعوت دی، اور یقیناً مجھ سے قبل معزز علماء اکرام کے بصیرت افروز خطابات کو آپ نے سنا۔ میں صرف مختصر سے وقت میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں گا کہ دین اسلام نے خواتین کو ایک بہت بڑی عزت اور مقام ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو بتایا کہ خواتین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں پوری انسانیت کو اللہ حکم دیا کہ خواتین سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان پر زیادتی نہ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو ان میں ایک چیز پسند نہیں آتی تو اس کو درگزر کرو، کیونکہ اللہ نے ان میں بے شمار بھلائیاں رکھی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار ایمان ہم کو یہ بتایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اور اپنے گھر کے خواتین سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔